الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان من، آج ہم باب الاخلاص کے بعد باب الصبر شروع کر رہے ہیں۔ باب الصبر، صبر کا بیان۔ سب سے پہلے ہم صبر کی لغوی و شرعی تحقیق کر لیتے ہیں۔ صبر کے لغوی اور لفظی معنی رکنے کے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں صبر کے معنی نفس کو خلاف طبیعت امور پر جمانا صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ عربی زبان میں لفظ صبر 3 طریق اور 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، الصبر علی الشیء، یعنی کسی چیز کو برداشت کرنا۔ نمبر 2، الصبر عن الشیء، کسی چیز سے بچنا یا باز رہنا۔ نمبر 3، الصبر فی الشیء، کسی چیز یعنی حالت میں جزا و فضا، رونا پیٹنا اور شکوہ و شکایت نہ کرنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں باب الصبر کے تحت 70 سے زائد آیات بتلائی ہیں، اور اگر قرآن کریم کا اول سے آخر تک تتبع کیا جائے، یعنی قرآن کریم میں غور و فکر اور تلاش و جستجو سے کام لیا جائے، تو 80 سے بھی زائد آیات میں صبر کا اور اس کی فضیلت کا بیان ملے گا۔ بہرحال صبر کی 3 صورتیں ہیں، یا یہ کہیے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ شریعت میں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، الصبر علی الطاعات، طاعتوں پر صبر کرنا، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام بجا لانا اور تسلیم و رضا کے ساتھ تعمیل احکام میں استقامت اختیار کرنا۔ صبر کی دوسری قسم الصبر علی المعاصی، یعنی ان تمام امور سے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ان سے اجتناب کرنا، اور صرف اجتناب کرنا ہی نہیں بلکہ اس اجتناب کرنے، پرہیز کرنے پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی المصائب،
یعنی مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا۔ باب کی مناسبت سے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق چند آیات ذکر فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلے میں بھی صبر کرو۔ آیت کریمہ میں مسلمانوں کو نہایت جامع نصیحت فرمائی گئی ہے کہ اگر کامیاب ہونا اور دنیا و آخرت میں مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سختیاں اٹھا کر اور مصائب جھیل کر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمے رہو، اور ہر چھوٹی بڑی معصیت سے پرہیز کرو اور دشمن کے سامنے ثابت قدمی اور مضبوطی دکھاؤ، اور اسلام اور حدود اسلام کی حفاظت میں لگے رہو۔ وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم خوف، فاقہ اور مال و جان اور پھلوں میں نقص و کمی کر کے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، بس آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ صبر و صلات سے مدد لو، کہ ان چیزوں کی مداومت سے، یعنی ان چیزوں پر ہمیشگی اختیار کرنے سے تم پر تمام امور سہل کر دیے جائیں گے، آسان کر دیے جائیں گے، اور جہاد کرو کہ اس میں صبر اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم صبر میں تمہاری آزمائش بھی کریں گے، ڈر سے اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار کے نقصان سے، اور جو ان آزمائشوں میں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے تو آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وقال تعالی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا صلہ بے حد و حساب ملے گا۔ دراصل اس آیت سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ وارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے۔ یعنی اگر کسی علاقے یا ملک میں مسلمان کو احکام الہی پر عمل کرنے میں دشواری ہو اور وہاں کے لوگ مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے سے روکتے ہو تو اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ گویا آیت کریمہ کا تعلق ہجرت سے ہے۔ مسلمانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو پھر انہیں ہجرت کرنا چاہیے، اور ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں احکام الہی کی تعمیل میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بتائی گئی کہ ترک وطن یعنی ہجرت کرنے میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور خلاف عادت امور پر صبر کرنا پڑتا ہے۔
لیکن اللہ کے یہاں اس صبر پر اجر و ثواب بھی بے حساب ملتا ہے۔ وقال تعالی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ سے پہلے ایک اور آیت کریمہ آئی ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ اگر کسی پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ اس زیادتی کا اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے، لیکن آگے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ معاف کر دے۔ غصے کو پی جانا اور ایذائیں یعنی تکلیفیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص پر ظلم ہو اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے واسطے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا اور اس کی مدد فرمائے گا۔ وقال تعالی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ مصائب و مشکلات کے دور کرنے کا طریقہ دو امور میں ہے، صبر اور نماز۔ جب کوئی مصیبت آئے اسے اللہ کی طرف سے سمجھے، اس پر ناگواری کے بجائے صبر کرے، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، اور صبر کے ساتھ نماز سے بھی مدد لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم بات پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ چاہتے ہیں کہ جہاد کی شدت اور اس کی مشکلات سے پتہ چل جائے کہ کون لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور شدید ترین امتحان میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، یعنی ہر ایک کے ایمان اور طاعت کا وزن معلوم ہو جائے۔ بہرحال اب ہم حدیث پاک پڑھ رہے ہیں۔ وعن ابی مالک الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، یا راوی کو شک ہے، او تملأ ما بین السماوات والارض، والصلاة نور والصدقة برہان۔ باب کی مناسبت سے حدیث پاک میں یہ ٹکڑا ہے والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک، کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظافت نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو ثواب سے بھر دے گا،
سبحان اللہ الحمد للہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے، اور صبر کرنا روشنی ہے۔ قرآن پاک تیرے موافق بھی ہے یا مخالف دلیل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ہر انسان نیک کام کر کے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ اور اس کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالنے والا ہے، یا برے کام کر کے اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ طہور طہارتن بھی مصدر آتا ہے، اور یہ خود بھی مصدر ہے۔ باب کرومہ معنی پاک ہونا۔ شطر یہ بھی مصدر ہے۔ باب نصر کسی چیز کو دو برابر حصوں میں کرنا۔ تملأ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ملأ مصدر ہے۔ باب فتح معنی بھرنا۔ نور معنی روشنی جمع ہے انوار۔ برہان معنی دلیل جمع ہے براہین۔ ضیاء یہ مصدر ہے۔ باب نصر معنی روشن ہونا۔ معتقها معتق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مصدر اعتاق، اس میں فاعل کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا آزاد کرنے والا، آزاد کرنا۔ موبق یہ بھی باب فعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہلاک کرنے والا۔ تشریح حدیث الطہور یا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی نظافت نصف ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی نجاست حقیقی کو دور کرنا آدھی پاکیزگی ہے، اور آدھی پاکیزگی نجاست حکمی، یعنی حسد، کینہ اور بغض وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہمیں جس طرح ظاہری پاکیزگی ضروری ہے تو اسی طرح باطنی پاکی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نجاست ہمارے جسم پر لگ جائے تو جیسے اس کو دھونا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے دلوں کو حسد، کینہ، بغض ان چیزوں سے پاک کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے۔ احیاء العلوم میں ہیں کہ طہور شطر الایمان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری اعضاء پر پانی بہا دے، بلکہ ظاہری اعضاء پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو حسد، تکبر اور دوسرے خصائص رذیلہ یعنی بری عادتوں سے بھی پاک کرنا مراد ہے۔
الحمدللہ تملأ المیزان سے اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن الحمدللہ کا ثواب ترازو کو بھر دے گا۔ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، یعنی دنیا میں بھی اس نماز سے حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور روز قیامت میں پل صراط سے گزرتے وقت اس کی روشنی ہوگی جو نمازی کو وہاں کام دیں گی۔ صدقہ دلیل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں دلیل اس بات کی ہے کہ صدقہ دینا یہ مومن ہونے کی علامت اور دلیل ہے، یا صدقہ دینا یا آدمی کے مومن ہونے اور مخلص ہونے، اخلاص والا ہونے کی دلیل ہے۔ القرآن حجۃ لک او علیک، ایک دوسری روایت میں آتا ہے یحاج العباد، یعنی قرآن مجید قیامت میں بندوں سے جھگڑا کرے گا اپنے حقوق کے بارے میں، یعنی جس طرح انسان آپس میں اپنے حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی اپنے حقوق کے لیے جھگڑا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے عمل ضروری ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص قرآن کے حقوق ادا کرے تو قیامت کے دن قرآن اس کے بارے میں سفارشی ہوگا، اور اس شخص کے لیے قرآن حجت اور دلیل بن جائے گا، گویا قرآن کریم اس کی طرف سے وکالت کرے گا، اور اگر قرآن کے حقوق کو ادا نہ کیا تو قیامت کے دن یہ قرآن اس کے خلاف ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس دن رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ راوی حدیث کے حالات اور حدیث پاک سے متعلق تھوڑی سی تشریح اور باقی ہے جو آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔